حضرت سارہ علیہ السلام جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہارون اکبر کی صاحبزادی تھیں. دوسری روایت یہ ہے کہ وہ حران کے بادشاہ کی بیٹی تھیں. بہرحال ان کا تعلق ایک نہایت معزز خاندان سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو حسن صورت اور حسن سیرت دونوں سے نوازا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت بھی بنایا تھا اور ان کے اخلاق بھی بہت اچھے تھے. اور وہ اپنے شوہر پر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر غور خوض کے فوراً ایمان لے آئیں اور دکھ سکھ ہر حال میں آخری دم تک ان کا ساتھ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام 2058 قبل مسیح اپنے وطن عراق سے شام اور فلسطین کے علاقے حران کی طرف ہجرت کی، تو ان کے ساتھ صرف 2 لوگ تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کیا عراق سے اور شام کی طرف، تو ان کے ساتھ 2 لوگ تھے. ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے جو خود بھی نبی تھے، اور دوسری ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام. ہجرت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور چلتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اور ان کی یہ دعا کافی طویل مدت کے بعد پوری ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے ہجرت کر کے کنعان پہنچے تو وہاں ایک حران شہر ہے، وہاں پہ قیام کیا. اور کچھ مدت کے بعد کنعان میں قحط سالی پڑ گئی، سوکھا پڑ گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ مصر تشریف لے گئے. اس وقت فرعون مصر کا فرما روا تھا، یعنی اس وقت کا فرعون. تو فرعون نے حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زبردستی چھین لیا اور اپنے محل میں لے گیا. یہ بہت ہی مصیبت اور آزمائش کا وقت تھا حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے. تو جب فرعون جو ہے بری نیت سے ان کی طرف بڑھا، تو حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ سے رو رو کر دعا مانگی، اے اللہ تو مجھے اس ظالم سے بچا لے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اس بادشاہ کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ جس سے وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا ہی نہیں سکتا تھا. وہ وہیں پہ ایک دم فریز ہو گیا، اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جب وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے. تو جب وہ فریز ہو گیا، وہ مفلوج ہو گیا، تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ خاتون جو ہے اللہ کی بہت نیک خاتون ہے، کوئی بہت اللہ کی پیاری بندی ہے. اب اس نے جو ہے اس کو شرمندگی ہوئی اور اس نے معافی چاہی اور اس نے درخواست کی کہ میری صحت کے لیے دعا کرو. چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ یہ اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے، یہ شرمندہ ہو رہا ہے، تو اپنی رحمت سے اس کو اچھا کر دے. چنانچہ ان کی دعا بھی فوراً قبول ہو گئی اور بادشاہ اس وقت فوراً ٹھیک ہو گیا. اور جب بادشاہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کی بہت عزت کی، بہت تکریم کی، اور اس نے نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس دے دیا بلکہ اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو بھی شادی کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دی کہ میری بیٹی کا اس گھر میں ایک لونڈی بن کر رہنا دوسری گھر میں رانی بن کر رہنے سے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس بادشاہ وقت کی بیٹی تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نکاح میں دے دیا. اور اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے بہت ساری کنیزیں، غلام، مال، مویشی اور تحفے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے نظر کر دیے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ مدت مصر میں رہے اور وہاں تبلیغ کرتے رہے. پھر حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ساتھ لے کر ملک کنعان کو تشریف لے گئے اور فلسطین کے ایک گاؤں میں اقامت اختیار کی. وہاں پہ آپ ٹھہرے، اور یہ گاؤں مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کے قریب واقع ہے اور آج کل الخلیل کے نام سے مشہور ہے. فلسطین کے پاس الخلیل جگہ ہے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی سالوں تک شام، فلسطین اور عرب کے ریگستانوں کے مختلف گوشوں میں گشت لگاتے رہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے.
پھر ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو صدوم بھیج دیا، جو وادی اردن میں بحر میت یعنی بحر مردار کے کنارے ایک بڑا شہر تھا۔ وہاں کے باشندے بہت بدکاری میں مبتلا تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہدایت کے لیے ہدایت دینے کے لیے، ان کو تبلیغ کرنے کے لیے ان کو مامور کیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 80 برس کی عمر ہو گئی، جب آپ 80 سال کے ہو گئے، اور اس وقت تک آپ بے اولاد تھے، کوئی اولاد نہیں تھی، حالانکہ وطن سے ہجرت کرتے وقت وہ ایک صالح بیٹے کے لیے دعا کر چکے تھے کہ اللہ تم کو نیک بیٹا عطا فرما۔ اب ان کی دعا پورا ہونے کا وقت آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ ہم تجھے ایک بردبار بیٹا عطا کریں گے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام انہوں نے حضرت اسماعیل رکھا۔ اور اس وقت یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس کی تھی۔ اب تک تو حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کا قیام ایک ہی گھر میں تھا، لیکن تھوڑی مدت کے بعد الگ الگ ہو گئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام تو مستقلاً حران میں مقیم رہیں، لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وادی فاران میں چھوڑ دیا، جہاں تک وہ اپنے وفات تک مقیم رہیں، اور اسی جگہ پہ مکہ شہر آباد ہوا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر کے گئے۔ وہاں پہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بھی پیش آیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، یعنی حران سے، اور بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعہ کے بعد وہ مکہ معظمہ سے واپس حران جب تشریف لائے، تو چند دنوں کے بعد ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ ایک دن جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تو 2 فرشتے آپ کے پاس آئے جو انسانی شکل میں تھے، اور عارضی طور پر ان کے ہاں قیام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے، وہ اپنے مہمانوں کی ضیافت کے لیے ایک بھونا ہوا بچھڑا لے آئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ یہ فرشتے ہیں، مگر یہ خیال کر کے ڈر گئے کہ کہیں ان کی بستی میں کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا جس کی گرفت کے لیے، جس کے پکڑنے کے لیے یہ انسانی شکل میں نازل ہوئے ہیں، کیونکہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا غیر معمولی ہوا کرتا تھا۔ تو اس وقت فرشتے بولے، وہ گویا ہوئے کہ ڈریے نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جنہوں نے بدکاری کر رکھی ہے، تاکہ ہم اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو اپنے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت ہی علم والی لڑکی کی بشارت دی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی، اور پھر حضرت اسحاق کے بعد حضرت اسحاق کے لڑکے یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی حضرت سارہ علیہ السلام قریب ہی کھڑی تھیں، اس وقت ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور وہ 90 برس کی عمر تک پہنچ چکے تھے، یعنی 90 ایئرس۔ تو وہ فرشتے کے منہ سے لڑکے کی جب پیدائش کی خوشخبری سنی تو چیخنے لگیں اور بولی، ہائے میری کمبختی، کیا اب میرے یہاں اولاد پیدا ہوگی جبکہ میں اتنی بوڑھی ہوں اور اتنی بانجھ ہوں، اور میرے میاں یعنی میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 برس کی تھی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عظیم الشان خوشخبری سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ قوم لوط پر سے عذاب ٹال دیا جائے، مگر ان کو جواب ملا کہ نہیں، اس قوم میں اب کوئی بھلائی نہیں رہ گئی ہے، یہ قوم خیر سے خالی ہو چکی ہے، اور ان کے جرائم اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اب ان پر عذاب آ کر رہے گا، یہ کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ اس کے بعد دونوں فرشتے اپنے منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے، اور کوئی 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ علیہ السلام سے اولاد عطا کیا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یا لقب اسرائیل تھا، اور اسی نسبت سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے نبی آئے، کثیر تعداد میں پیغمبر آئے، اور حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طویل زندگی عطا کی، لمبی زندگی۔ ان کے سامنے حضرت اسحاق علیہ السلام جوان ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کے وقت ان کی عمر 90 اور 91 سال تھی، لیکن ان کے سامنے حضرت اسحاق علیہ السلام جوان ہوئے، ان کی شادی ہوئی، ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام بھی حضرت سارہ علیہ السلام کے سامنے ہی پیدا ہوئے، گویا کہ انہوں نے اپنے پوتے کو بھی دیکھ لیا اور اپنے پوتے سے بھی آنکھیں ٹھنڈی کی۔ ان کی زبان اللہ تعالیٰ کی ذکر اور شکر سے ہر وقت تر رہتی تھی، بہت زیادہ شکر۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب ہم کو کوئی نعمت ملے تو ہم کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر مزید نعمتیں عطا کرتا رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کرتے رہیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے قانون کے قدرت کے مطابق حضرت سارہ علیہ السلام کا آخری وقت پہنچا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی میں وفات پا گئی، انا للہ راجعون، اور ان کو فلسطین کے شہر الخلیل میں سپرد خاک کیا گیا۔ تو اس طرح سے حضرت سارہ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ تمام ہوا۔ اب اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بارے میں سنیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی بیوی یعنی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع یعنی مکہ میں جہاں پہ کوئی چیز نہیں اگتی ہے، کوئی کھیتی باڑی کوئی فصل نہیں اگتا ہے، وہاں پر چھوڑ آؤ، اور اسی لیے اس وادیوں کو وادی فاران کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ننھے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر حبرون سے نکلے، اور طویل سفر طے کر کے حجاز کی اس سنسان اور بنجر وادی میں داخل ہوئے، جس میں بعد میں اللہ کے گھر یعنی کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور وہیں پہ شہر مکہ آباد ہوا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو ایک درخت کے نیچے چھوڑ دیا، جہاں بعد میں زمزم نکلا۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیاسی ہوئے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کے چکر لگا رہی تھیں، چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب انہوں نے اپنے پاؤں کو رگڑا تو وہاں سے زمزم نکل گیا، اور یہ خاص جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں القاء ہوا۔ چنانچہ اس وقت وہاں پر نہ کوئی آبادی تھی، نہ پانی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چمڑے کا ایک تھیلا جس میں کچھ کھجوریں تھیں اور پانی کا ایک مشکیزہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو دیا، اور ان کو اللہ کے سہارے چھوڑ کر چل نکلے۔ جب حاجرہ علیہ السلام کے پیچھے چلی اور پکار کے کہا، ابراہیم آپ ہمیں اس ویرانے میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ بات انہوں نے کئی مرتبہ کہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر حضرت حاجرہ نے پوچھ لیا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام بولی، اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ۔ تو معزز خواتین و حضرات، اگر ہمارا بھی توکل، ہمارا بھی بھروسہ اگر اللہ تعالیٰ پہ اتنا مضبوط رہے گا، اللہ پہ ایمان رہے گا، تو یقیناً اللہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام لوٹ کر کے اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس، چھوٹے بیٹے ننھے اسماعیل کے پاس آ بیٹھی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ کی طرف سے اشارہ ہو چکا تھا کہ جس جگہ انہوں نے اپنی بیوی بچے کو چھوڑا ہے اسی کے قریب اللہ کے گھر تعمیر ہوگا۔ چنانچہ وہ پہاڑ کی اوٹ میں پہنچے جہاں سے یہ ماں بیٹے نظر نہیں آتے تھے، اور پھر انہوں نے اس جگہ کی طرف منہ کر کے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 37، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ، میں نے اس بے آب و گیاہ وادی میں جہاں پر کوئی درخت نہیں ہے اپنے اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے تاکہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں۔ دیکھیے نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت کو چھوڑنے کے بعد یہ ذکر کریں کہ اللہ ہم نے چھوڑا تاکہ وہ نماز کو قائم کرے، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے اور انہیں کھانے کو پھل دے دے تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنیں۔
ادھر جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو ماں بیٹے کو پیاس نے سخت ستانا شروع کر دیا۔ ماں کا دودھ اترنا بھی بند ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے تو صبر کر لیا، لیکن بچے کی بھوک اور پیاس سے تڑپنا شروع کر دیا۔ بچہ تڑپنے لگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے، اور یہ دیکھ کر کے تو جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہے ہیں بھوک اور پیاس سے، تو وہ بے قرار ہو کر کے پاس کی پہاڑی صفا پر چڑھ گئیں تاکہ کوئی آدمی یا قافلہ اگر نظر آئے تو اس کو مدد کے لیے بلائیں۔ مگر جب کوئی نظر نہ آیا تو وہ قریب کی دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھ گئی، مگر وہاں سے بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اس طرح سخت بے قراری کی حالت میں انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 پھیرے لیے اور ان پر چڑھی اور اتریں۔ آخری مرتبہ جب وہ مروہ کی پہاڑی پر چڑھیں تو انہوں نے ایک آواز سنی، لیکن ان کے سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ دوسری مرتبہ پھر یہ آواز سنی تو پکار کر کہا، اے اللہ کے بندے، تو اپنی آواز تو سنا دی، کیا تیرے پاس مصیبت دور کرنے کے لیے کچھ ہے؟ یکایک انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس مقام پر دیکھا جہاں آج کل زمزم کا کنواں ہے۔ وہ اپنی ایڑی یا بازو سے زمین سے مٹی کھود رہے تھے، یہاں تک کہ وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ بعض روایتوں میں صرف ایک فرشتے کا نام لیا گیا ہے، جبریل علیہ السلام کا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ ننھے اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور وہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کچھ نمی نظر آئی، چنانچہ انہوں نے جب وہاں سے مٹی ہٹائی تو زمین سے پانی ابل ابل کر باہر آنے لگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرامت تھی، یہ معجزہ تھا کہ آج تک جو ہے اس زمزم سے پانی ابل رہا ہے اور پوری دنیا کے لوگ سیراب ہو رہے ہیں۔ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام جو 7 مرتبہ چکر لگایا، 7 چکر صفا اور مروہ کے درمیان، اللہ کو یہ ادا اتنی بھا گئی کہ قیامت تک کے لیے سارے حاجیوں کے لیے جو ہے یہ ضروری قرار دیا کہ اس سعی کریں، یعنی اس سنت کو دہرائیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس جگہ پہ پانی جاری کر دیا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام فوراً پہاڑی سے نیچے اتریں اور پانی نکلنے والی جگہ پر پہنچیں۔ انہوں نے پہلے اپنے بچے کو پانی پلایا، آب زمزم، پھر خود پیا اور اس کے بعد لپ بھر بھر کر پانی مشکیزے میں بھرنے لگے۔ چنانچہ وہ پانی بھرتی گئیں، پانی ابل ابل کر اوپر آتا رہا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اوپر آنے والے پانی کے چاروں طرف مٹی ڈال کر اسے گھور لیا اور بولیں، زم زم، یعنی رک جا۔ چنانچہ پانی بہنے سے رک گیا لیکن وہاں پر موجود رہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحمت فرمائے، اگر وہ زمزم کو اسی حالت میں چھوڑ دیتی تو زمزم بہتا ہوا چشمہ ہو جاتا، یعنی چاروں طرف، یعنی اگر وہ روکتی نہیں تو چاروں طرف وہ بہہ جاتا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ تم اپنے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ کرو، یہاں یہ بچہ اور اس کا باپ دونوں مل کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے اور اللہ اس گھر کے لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہیں رہنے لگیں اور اس طرح سے زمزم کے ارد گرد مکہ شہر آباد ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد قحطانی عربوں کے ایک قبیلے جرہم کا ایک قافلہ ادھر سے گزرا اور اس بیابان میں پانی دیکھ کر ان لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، چونکہ کہیں بھی پانی نہیں پایا جا رہا تھا، کہیں بھی پانی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، لیکن اس جگہ پر جب انہوں نے پانی دیکھا تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے وہاں آباد ہونے کی اجازت چاہی اور انہوں نے اس شرط پر اجازت دے دی کہ چشمے کی مالک وہی رہیں گے۔ چنانچہ جرہم کا قبیلہ وہیں آباد ہو گیا اور آہستہ آہستہ ان کی آبادی بڑھتے بڑھتے ایک بڑی بستی کی صورت اختیار کر گئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے بکہ کا نام دیا ہے۔ قرآن مجید میں بکہ کا لفظ ہے اور یہی اب مکہ کے نام سے مشہور ہے اور ساری دنیا کی مسلمانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم ہی میں پلے بڑھے اور انہی سے عربی زبان آپ نے سیکھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو اس وادی میں چھوڑ کر واپس حبرون چلے گئے اور ان کو پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا، کیونکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم ہی کے مطابق چھوڑا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ان کو دیکھنے یہاں آئے تو وہاں پانی کے کنارے ایک بڑی بستی دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد وہ کبھی کبھی حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خبر گیری کے لیے مکہ آتے اور کچھ دن ان کے ساتھ قیام کرتے۔
چنانچہ ایک دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام سیانے ہو چکے تھے، جوان ہو چکے تھے، اور والد کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی چاہتا ہے، کیونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک وحی کی شکل ہوتی ہے، اور یہ سب سے پیاری چیز حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں عطا کیے تھے۔ چنانچہ اپنے رب کا اشارہ پاتے ہی وہ فوراً محبوب فرزند کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا تذکرہ یہ کیا گیا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی رأی۔ چنانچہ جب وہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اصبحک فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے دیکھیے۔ یہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ باپ کا انداز ہوتا ہے۔ انہوں نے کوئی امپوز نہیں کیا، کس طرح کہ ارے میں نے خواب میں دیکھا، چلو لیٹ جاؤ میں تم کو ذبح کرتا ہوں، نہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، اس طرح سے دیکھا، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ گویا کہ بچے جب عمر کو پہنچ جائیں تو ان سے مشورہ کرنا چاہے، ان سے رائے طلب کرنی چاہیے، لیکن قربان جائیے اس بیٹے پر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا سوچ بچار کہ کیسے آپ نے دیکھا، انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے پیارے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا آپ اس کو کر گزریے، اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ باپ اور بیٹے نے اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤيا، ہم تو نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بیٹے کی جگہ پہ ایک میڈا اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور یہ کھلی آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بھیڑ کو بڑی قربانی کے لیے فدیہ میں دے کر کے بچے کو چھڑا لیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، لہٰذا جو آزمائش ہوتی ہے ہمیشہ نیک بندوں پہ آتی ہے، اس لیے آزمائش سے، محنت سے، مشقت سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوا کرتی ہے، اور جو نیک بندوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ تو یہ واقعہ مکہ معظمہ میں منی کے مقام پر پیش آیا تھا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ اب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی شادی بنو جرہم کی ایک لڑکی سے ہوگی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک دفعہ حبرون سے مکہ آئے تو ان کے بہو کے عادات پسند نہیں آئے، چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے چھوڑ کر ایک اور لڑکی سے شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دوسری بہو کی سیرت اور کردار کو پسند فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 لڑکے پیدا ہوئے جن سے ان کی نسل چلی، اور انہی میں سے ہمارے آخری پیغمبر، اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نسل میں سے ہیں، اور سارے عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ نسل پھیل گئی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی شادی کے بعد ہی فوت ہو گئی تھیں، تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے تشریف لاتے رہتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 30 برس کی ہوئی تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اچانک مکہ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے اپنی تیر بنا رہے تھے۔ اپنے والد گرامی کو دیکھتے ہی تعظیماً کھڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں گلے لگا لیا اور فرمایا، اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کا حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم اس میں میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قریب کی ایک زمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے، اور یہ جگہ زمین سے کچھ بلندی پر تھی۔ چنانچہ باپ اور بیٹے نے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قریبی پہاڑوں سے پتھر اٹھا کر لاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر جوڑتے جاتے تھے۔ جب دیواریں اتنی بلند ہو گئیں کہ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ہاتھ نہیں پہنچتا تھا تو انہوں نے ایک بڑا پتھر لا کر دیوار کے ساتھ رکھ دیا اور اس پر کھڑے ہو کر باقی کام پورا کیا۔ یہی وہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ آج کل حاجی جب جاتے ہیں تو اسی مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی ایک دیوار میں خاص بلندی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود جو کالا پتھر ہے اس کو بھی نصب کیا، اور یہ بڑی بابرکت اور عزت والا پتھر ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت اس پتھر کو بوسہ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
خانہ کعبہ کے مقام اور مرتبہ کا اندازہ اللہ تعالیٰ نے اس سے انداز کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا۔ یقیناً پہلا گھر سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں، ان اول بیت وضع للناس، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں تعمیر ہوا، یہ برکت والا گھر ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس میں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ شریف کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اس وقت یہ دعا کر رہے تھے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 127، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور وہ یاد کرو جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے پروردگار ہم سے ہماری یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا پورا فرما بردار بنا لے، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں خود انہی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے، بے شک تو غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں برگزیدہ ہستیوں کی دعا یوں قبول فرمائی کہ تقریباً 2500 سال کے بعد ان کی اولاد سے ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور رسالت و نبوت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 103 برس کی عمر پائی اور اس کے بعد سفر آخرت اختیار کیا اور اپنے پیچھے 12 بیٹے چھوڑے جن کی اولاد عرب کے مختلف حصوں میں پھیل گئیں، اور ان کی نسل سے قبیلے قریش نے مکہ کو اپنا مسکن بنایا۔ اسی قبیلے اور شہر کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اسی میں خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مورث اعلیٰ ہیں، یعنی سب سے بڑے ہیں۔ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر نماز کا ذکر کیا، اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور بزرگ تھے۔ تو اس طرح سے یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کا قصہ تمام ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صالح انبیاء شہداء کے نقش قدم پر ہم تمام لوگوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آخر میں اللہ رب العزت سے ہم دعا کر لیتے ہیں۔